آپ اس ٹائم میں نا ہر وہ جائز اور نیک کوشش ضرور کریں جس کا آپ نے ابھی تک کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا۔ 12، 13، 14 اگست کی جو ڈیٹس ہیں، یہ ٹائم خصوصی احتیاط کے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے جو پری ایفیکٹس ہیں، اس سے ٹریفک حادثات خدا نخواستہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ خاندانی مسائل، پریشانیاں جو ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بار بار آپ کو I am just trying to reiterate, I am just trying to make you remember again and again کہ you can face these problems. اللہ نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ برج عقرب کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پری ایفیکٹس جو ہیں چاند گرہن کے، اس میں برج عقرب والوں نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں۔ 2 بروج کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں، ابھی تیسرے برج، 3 برج ہی ہیں بیسک جن کو حفاظت کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔ حفاظت تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آپ نے مطلب یہ ہے کہ اپنی جو احتیاط ہے وہ کرنی ہے۔ ریمیڈیز بھی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، قرآنک ریمیڈیز ہوں گی، صدقہ وغیرہ جو ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس ویڈیو کو کوشش کیجیے گا کہ اینڈ تک دیکھیے، شروع سے اینڈ تک جو ہے یہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پہلی ویڈیوز میں نے کی ہیں 4 بروج کے اوپر کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری ایفیکٹس جو ہیں 7 ستمبر 2025 کو رات کو 8:28 پہ یہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے گرہن لگ رہا ہے، 11:11 پہ یہ پیک اٹین کرے گا، اور 8 ستمبر یعنی صبح کے تقریباً 2 بجے کے قریب تہجد کے وقت یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں پہ نظر آئے گا، جہاں جہاں پہ نظر آئے گا اس کے پورے ایفیکٹس جو ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں۔ برج عقرب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جی کہ اگر آپ 24 اکتوبر سے لے کر 22 نومبر کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج جو ہے وہ عقرب ہے، اسکارپیو ہے، اور اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر نام آپ کا جو ہے وہ نون اور یہ سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج عقرب ہے۔ حاکم سیارہ آپ کا جو ہے بیسیکلی تو وہ مریخ ہے، مگر نیو اسٹرالوجی میں، ماڈرن اسٹرالوجی میں پلوٹو سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو انسگنیا ہے، جو نشان ہے، وہ اسکارپین ہے، بچھو، اور اس کے علاوہ آپ ایک واٹر ایلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا جو ہے آبی برج ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا سائیکولوجیکل ٹائپ، یو گائز میل اور فیمیل، یو آر ویری سینسٹیو، حساس ٹائپ ہے یہ، اور آپ سے منسوب رنگ جو ہے وہ کرمسن کلر ہے، گہرا سرخ رنگ ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں نا پتھر، تقدیر وغیرہ تو نہیں اس سے بدلتی، باڈی انرجیز اگر اللہ نے ٹھیک کرنی ہے تو آپ پھر یاقوت پہن لیں یا ڈائمنڈ بھی پہن سکتے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو خاردار قسم کے پودے ہوتے ہیں نا وہ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرخ رنگ کا پھول، چاہے گلاب کا یا کوئی بھی سرخ رنگ کا پھول ہے، بیل فلاور جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا ایفیکٹ رکھتا ہے۔ اچھا، بیل فلاور میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتا دیتا ہوں، بچوں میں اگر خدا نخواستہ نکسیر کا مسئلہ ہے، گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے بچوں، بڑوں میں بھی ہو جاتا ہے، تو بیل فلاور وہ اگر ٹیم ہماری وہ بیل فلاور دکھا سکے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو وہ 3 پھول لیجئے، اوور نائٹ پانی میں اس کو تقریباً آپ سمجھ لیں آدھا جگ جو ہے اس کے اندر آپ دھو کے ان پھولوں کو ڈبو دیں، تھوڑی سی چینی ڈال دیں بچوں کو اگر دینا ہے تو صبح کو وہ پھول نکال لیں، اور وہ میٹھا پانی جو ہے جو پھولوں کا عرق لیے ہوئے ہوگا وہ بچوں کو 3 دن پلا دیں، نکسیر کا معاملہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے ویسے ہی میں نے کہا چلیں فائدے والی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں احتیاط، اپنی کیا کیا مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، اس کی جو ریمیڈیز ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ آپ کو چاہیے
کہ آپ اس ٹائم میں نا ہر وہ جائز اور نیک کوشش ضرور کریں جس کا آپ نے ابھی تک کوئی عملی مظاہرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور بزرگوں سے اور جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کی مشاورت جو ہے وہ شامل حال رہنے سے آپ بہت ساری ناکامیوں سے بھی بچ سکیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے جائز کاموں میں بجائے سفارشیں تلاش کرنے کے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کریں اور پر عزم طریقے سے کوشش کریں، یقیناً آپ کو خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ملتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ حاسدین جو ہیں وہ امنگ دا فیملی غلط فہمی کو جو ہے وہ ڈیولپ کروا سکتے ہیں، غلط فہمیوں کو پھیلا کر اہل خاندان کے درمیان کوئی جھگڑا وغیرہ کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا نا سنجیدگی سے اور مضبوط قوت ارادی سے اپنے کام لینا ہے، تو آپ نے ان مسائل اور پریشانیوں پہ اللہ کے حکم سے قابو پا لینا ہے۔ اچھا، آپ سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ والدین کی تو خدمت کریں، خاص طور پہ والدہ کی صحت جسمانی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں پری افیکٹس کے دنوں میں تبدیلی رہائش یا رہائش کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز کا سامنا اوور ایکسپینڈیچر جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تھوڑا سا کیلکولیٹڈ جو ہے نا وہ کام کیجیے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا کیریئر سے ریلیٹڈ، پیشہ ورانہ امور سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں آپ جدت پسندی تو لانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ اقربی افراد کو اپنے کاروباری معاملات کو از سر نو ترتیب دینے میں، جدت پسندی لانے میں تھوڑی سی سوچ سمجھ اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی قریبی آپ کے بہن بھائی ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، تو اگر آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں فائنینشلی، مورلی، سائیکولوجیکلی، تو ان کو انکار نہیں کرنا، آپ نے ضرور ہیلپ کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پری افیکٹس کے ڈیز میں طویل المیعاد یا یعنی لمبے عرصے کی کوئی پلاننگ جو ہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ، سیونگ سے ریلیٹڈ، کوئی انشورنس اسکیم، اس میں اگر آپ اس ٹائم کو ایوائڈ کر دیں تو ذرا فائدہ رہے گا، کیونکہ پری افیکٹس کے ٹائم میں یہ فائدہ آپ کو نہیں دے گا اگر آپ ایسا کچھ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوستوں کی طرف سے ناراضگی کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ ان کی خدمت بھی کریں گے تو کوئی صلے کا تو جو ہے نا امکان وہ نہیں ہے، ناراضگی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ آپ کا کوئی ورڈ ایسا جو ہے ان کو، کوئی بات ایسی جو ہے وہ ہرٹ کر سکتی ہے کہ آپ کی جو خدمت ہے یا جو آپ نے ان کی خاطر مدارت بھی کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا بولنے میں دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ دوران سفر جو ہے آپ اپنے سامان کی حفاظت کریں، اپنی سواری کو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ دیکھ کے اس کی ایگزامینیشن کر کے پھر سفر کریں، کیونکہ بہت امکان ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو دوران سفر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی قیمتی اشیاء کا خیال رکھیے، اگر آپ بائی ٹرین، بائی روڈ یا مطلب بائی بس یا بائی ایئر ایون جا رہے ہیں تو قیمتی چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا 12، 13، 14 اگست کی جو ڈیٹس ہیں، یہ ٹائم خصوصی احتیاط کے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ غیر ضروری سفر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اجتناب بھی کریں اس سے۔ اور جو روزمرہ معاملات ہیں پری افیکٹس کے ڈیز میں، ویسے بھی اور ان دنوں میں بھی جلد بازی کے بجائے آپ نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے۔ حسب توفیق صدقہ وغیرہ جو خیرات ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور پڑھنے کے لیے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور پہلے جو کوئی مشکلات اگر پیدا ہوئی ہیں آپ کے اپنے کسی غیر کیا کہنا چاہیے غیر دانش مندانہ عمل کی وجہ سے، تو اس میں آپ نے بزرگوں سے یا جو آپ کے مخلصین ہیں ان کی مشاورت سے آپ اگر ان کے نیگیٹو ایفیکٹس کو سامنا کر رہے ہیں تو ان کے اوپر قابو پانا ہے، آپ نے اللہ سے مدد مانگیں یا پھر بزرگ اور جو آپ کے لوئلز ہیں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گھریلو معاملات ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں، ان میرڈ ہیں، تب بھی ان کا سامنا جو ہے معاملات کا وہ رہے گا۔ خاندانی مشکلات
اور ذمہ داریوں سے واسطہ جو ہے وہ واسطہ رہتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ گھر سے جب بھی کسی لمبے سفر پر اگر آپ جا رہے ہیں نا، تو آپ اپنی جو ویلیویبلز ہیں، قیمتی اشیاء، ان کو آپ سیو کر لیں، ورنہ پھر خدا نخواستہ کوئی چوری چکاری ہو جاتی ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور پھر آپ کو خدا نخواستہ پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے۔ اہم کاموں کو پینڈنگ نہ کریں، اہم کاموں کو بالکل پینڈنگ نہ کریں، ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں نا زمین جائیداد سے ریلیٹڈ کام، خرید و فروخت کا، یہ بھی اس پہ بھی بہت دھیان سے آپ نے چلنا ہے۔ زراعت کر رہے ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، کسان ہیں آپ لوگ یا ایگرو ڈیولپرز ہیں، تو آپ اپنی فصلوں اور باغات کو موسمی بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ نے خصوصی توجہ جو ہے وہ دینی ہے۔ اچھا، آپ کے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، بزنس پارٹنرز کے ساتھ اگر متصادم ہو جاتے ہیں تو وقتی طور پہ آپ مایوسی اور پریشانی والے معاملات جو ہیں وہ خدا نخواستہ وٹنس کر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو اختلاف رائے ہے نا، اس کو تصادم کی شکل جو ہے اس میں جانے سے آپ نے اللہ کی مہربانی سے خود کو روکنا ہے، یعنی ان چیزوں کو ادھر نہیں جانے دینا۔ حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے بزرگوں سے مشاورت ضرور لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا تبدیلی رہائش والے معاملات میں، اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اچھا، گھریلو سکون اور سکھ کے لیے کوشش یہ کریں کہ گھر کی چھت کے اوپر پرندوں کو دانہ دن کا جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ اس کے علاوہ جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی جو صحت ہے اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اس کے امراض جو ہیں وہ برم اپ سرفس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ، مگر یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے حکم سے مفید مشورے بھی ملیں گے ان سے بچنے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ بیشتر جو اقربی افراد ہیں نا، میل ہیں یا فیمیل، ان کو صحت کی طرف جانے کے لیے یا صحت کو بحال رکھنے کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج بالغذا وہ کرتے ہیں۔ غیر ضروری غذا سے پرہیز، اس سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ہلکی پھلکی جو ورزش ہے وہ کریں، اور اپنی صحت جو ہے اس کو آپ بہتر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، بڑے عمر کے جو لوگ ہیں نا، اقربی افراد جو 40، 50 یا 60 سال سے اوپر ہیں، ایون جو 35 کو بھی ٹچ کر رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں اپنے طرز زندگی اور مصروفیت میں اعتدال، ایک بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور اس سے اپنی صحت کو آپ جو ہے نا وہ بہتر رکھنے میں اللہ کے حکم سے کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ ریگولر ایکسرسائز جو ہے آپ کو کرنی چاہیے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اور اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو پھر آپ کو پھلوں کے رس کے ساتھ دودھ، دہی، مکھن کا استعمال بھی ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے، صحت کے حوالے سے جو ہے نا یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پارٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ باعزت مشترکہ معاملات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور کسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی سیکریفائس بھی کرنی پڑتی ہے تو ضرور اس سے گریز نہ کریں، آنے والے وقت کے لیے وہ چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو 7 ستمبر کو 2025 کو گرہن لگ رہا ہے نا، اس سے آپ کے جو ہے نا اہم کاروباری معاہدے یا لین دین وہ خصوصی احتیاط کے طالب ہیں، تو آپ نے بہت دھیان سے یہ چیزیں جو ہیں ڈیلنگز جو ہیں یہ کرنی ہے۔ 7 ستمبر کا جو گرہن ہے نا وہ ادروائز انتہائی ناقص ثمرات کا حامل ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ صدقات دیجئے، میں آپ کو بھی پڑھنے کے لیے بھی بتاتا ہوں۔ باجرہ جو ہے وہ آپ جو ہے اگر آپ کی توفیق ہے تو ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 کلو باجرہ جو ہے وہ پرندوں کو ضرور دیجیے، ٹھیک ہے؟ ایک دن دے دیں ان کے نیگیٹو افیکٹ سے بچنے کے لیے۔ اچھا، اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو تقدیر میں ایک دفعہ لکھا جا چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا، دیکھ کچھ چیزیں واقعی نہیں بدل سکتی، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا نا کسی نے کہ جی دعا کی کیا پھر امپورٹنس ہے، اللہ رب العزت has already written our destiny، لوح محفوظ میں مکتوب کر کے اس کو رکھ دیا ہے، تو وہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بھائی تیری جو تقدیر ہے وہ ایسی تبدیل ہونی ہو دعا کے ذریعے، تو دعا کا جو ٹول ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے
5 दफ़ा 6 दफ़ा जो तहज्जुद पढ़ते हैं ख़ास तौर पे, तकदीरें क्यों नहीं तब्दील होती? ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा जनाब ये जो ग्रहण लग रहे हैं ना सितंबर में जो ग्रहण लग रहे हैं, इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपकी निजी ज़िंदगी, खानगी ज़िंदगी, कारोबारी मामलात को गैर महसूस तरीके से आपको ना साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए इबादत अपनी जो हैं वो, और जो नवाफिल हैं वो ज़रूर अदा करें। अच्छा, दूसरा ये है कि 7 सितंबर 2025 का 7 सितंबर 2025 का जो है ना ग्रहण, इसके जो प्री इफेक्ट्स हैं उससे ट्रैफिक हादसा खुदा न खास्ता उससे बचने की कोशिश करनी है आपने। ख़ानदानी मसाइल, परेशानियां जो हैं इनसे बचने की कोशिश करनी है। मैं बार बार आपको आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीइटरेट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू रिमेंबर अगेन एंड अगेन कि यू कैन फेस दीज प्रॉब्लम्स, अल्लाह ना करे। तो सूरज ग्रहण जब लगता है तो नमाज कसूफ होती है, और जब चांद ग्रहण होता है तो फिर नमाज खसूफ होती है। इसमें जो क़याम है वो आप तवील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल चीज़ें। अच्छा, अब आपको मैं एक रेमेडी बताता हूँ। आपने ये करना है, 11,000 मरतबा आपने दरूद शरीफ जो है उसको पढ़ना है। दरूद शरीफ कोई सा भी हो सकता है। ये जो प्री इफेक्ट्स के डेज है ना, 7 सितंबर से पहले पहले 11,000 मरतबा दरूद इब्राहिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सा भी इनमें से सिलेक्ट करें और 11,000 दफ़ा उसको पढ़ लें। इसके अलावा इस्तग़फ़ार जो है वो आपने रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उसको 1500 दफ़ा जो है वो पढ़ना है। इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो आपके लिए इजी बने। आपने रोज़ाना 1500 मरतबा जो है इस्तग़फ़ार भी करते रहना है। अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दरूद शरीफ, और फिर आपने इस्तग़फ़ार जो है उसको करना है। सदक़ात मैंने आपको बताए हैं कि अनाज से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, बाजरा खुसूसन मैंने आपको बताया, 1 दफ़ा ज़रूर कर लें, 2 दफ़ा कर सकें, 3 दफ़ा, जितनी तादाद, जितनी तौफीक इस्तिदाद अल्लाह ताला ने आपको दी है उस हिसाब से दीजिए सदका। अब वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सब के लिए, सब बुरूज जितने भी हैं, सब इंसानों के लिए, अपनी तमाम मखलूक के लिए खैर और बरकत वाले मामला जो है वो फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी अपने इस चैनल के मेंबर हैं, वीडियो देखने के लिए जो वक्त निकालते हैं उसका शुक्रिया। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, कमेंट्स अपने ज़रूर किया करें, और वो ज़रा हौसला अफजाई वाले मामलात होते हैं, काम ज़रा थोड़ा सा बेहतर जो है वो और मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपने बारे में जानना चाहें, अपने बहन भाइयों, दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, किसी के बारे में भी जानना चाहें तो जायचा बनवा के आप जान सकते हैं। और उसके लिए दिए गए नंबर्स पे अपनी जो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट है वो आप रिजर्व कर लें। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है, और उसके बाद 1-on-1 कंसल्टेशन जो है वो आपकी मेरी ओवर वीडियो कॉल चाहें, अगर आप ऑडियो कॉल, जैसे आपका दिल करे। इसके अलावा ज़िंदगी से जुड़े बेशतर मसाइल जो हैं उनके हल के लिए भी आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं बज़रिए कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह।